خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو ایک پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، اور کیسا جھگڑالو ہے، کیسے باتیں کرتا ہے بڑا ہو کر، ٹھیک ہے نا۔ والانعام خلقها، اس نے ان چوپایوں کو، جانوروں کو تمہارے لیے بنایا جس میں تمہیں گرمی بھی ملتی ہے، ان کے گوشت میں، ان کی اون میں، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور خاص طور پر دیہاتی لوگ جب یہ ریوڑ صبح لے کے نکلتے ہیں اور شام کو تھکے ہارے اس ریوڑ کو لے کے گھر آتے ہیں، تو اس میں تمہاری ایک زینت ہوتی ہے، اس میں تمہارا ایک جمال ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ان جانوروں پہ بوجھ رکھ کے تم ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہو کہ تم اپنی کمر پہ یہ بوجھ اٹھا کے نہیں جا سکتے تھے۔ والخیل والبغال والحمیر، اسی نے خچر کو پیدا کیا، گھوڑوں کو، گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان میں سوار ہو۔ ہزاروں سال سے تو انسان انہی چیزوں میں سوار ہو رہا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، لکم منہ شراب، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو، ومنہ شجر، اسی سے درخت اگتے ہیں، ینبت لکم بہ، اسی پانی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے، الزرع، کھیتیاں، والزیتون، زیتون بھی ہوگا۔ کتنا فرق ہے نا زیتون کے وہ پانی سے پیدا ہو رہا ہے کیا؟ تیل۔ والنخیل، کھجور کے درخت پیدا ہو رہے ہیں اس سے، والاعناب، انگور پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ، ان کا آپس میں کوئی لنک، کوئی مماثلت نہیں، لیکن اس پانی سے ہی سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ والشمس والقمر، سورج چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ والنجوم مسخرات بامری، ستارے بھی اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں بے شک نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پہلے کیا لفظ استعمال کیا؟ غور و فکر والوں کے لیے، اب لفظ استعمال ہو رہا ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور مختلف رنگ کی چیزیں اس نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کر دیں، اس میں نشانی ہے یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اسی نے سمندر تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سمندر تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس سے تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہو۔ اللہ نے مچھلی کے گوشت کو کیا کہا ہے؟ طریہ، کیونکہ اس گوشت سے سستی نہیں آتی بلکہ تازگی آتی۔ گائے کا گوشت کھائیں گے، گائے جیسے ہو جائیں گے، تھوڑے دنوں میں پڑے رہیں گے بس ہر وقت۔ فش کھائیں گے، مچھلی کی طرح پھدکتے پھریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بہترین گوشت تم اس سے نکالتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اسی سے تم ہیرے جواہرات بھی نکالتے ہو جو تمہاری زینت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ سمندر کی کشتیاں اور جہاز کیسے لہروں کو پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ انسان کی خدمت ہو رہی ہے نا، تجارتی جہاز کیسے ان بڑی بڑی لہروں کو پھاڑتے ہوئے سمندر کی پشت پہ سفر کرتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم رزق تلاش کرو، تجارت کرو، روزی تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین میں بڑے بڑے پہاڑ اس نے ڈال دیے ہیں تاکہ زمین کا بیلنس خراب نہ ہو۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اس نے اس میں دریا پیدا کر دیے، سبلن راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں سفر میں آسانی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو۔ وعلامات، اور اس میں نشانیاں پیدا کر دیں۔ وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں کو دیکھ کر تم سمندروں اور صحراؤں میں اپنی سمتوں کو متعین کرتے ہو۔ ستاروں کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ستاروں سے تمہیں راہیں پتہ چلتی ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، بتاؤ جو پیدا کرتا ہے کیا وہ ان جیسا ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا؟ جو یہ سب چیزیں بنا رہا ہے اس میں اور نہ بنانے والے میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ ہم نے تو فرق مٹا دیا نا، مخلوق کو جو
مخلوق کو درجہ ہم نے اللہ جیسا دے دیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں من یخلق, جو خالق ہے وہ غیر خالق کے برابر ہو سکتا ہے. افلا تذکرون, تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا شروع کر دو تم اس کو گن نہیں سکتے. بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں فوراً گناہوں پہ پکڑتا. آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو, لا يخلقون شيئا, کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے. کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے, کوئی مزار پہ بزرگوں کے سامنے جا کے منتیں مان رہا ہے, کوئی نبی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہا ہے. فرمایا اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو, لا يخلقون شيئا, کچھ بھی نہیں بنایا. وہم یخلقون, خود بنائے گئے ہیں وہ. اموات غیر احیاء, مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو قبروں میں جا کے یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے. جن باباؤں کو تم پوچھتے ہو نا, ان کو بیچاروں کو نہیں پتہ قیامت کب آئے گی. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود صرف ایک الہ ہے جو اکیلا ہے. کیا جاندار آیتیں, صرف ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آگے اللہ نے پھر اپنی نعمتوں کو, یہاں پھر اہل جنت کو خوشخبریاں, پھر اہل جہنم کی وعیدیں, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا آگے چل کے. اب پوری صورت تو نہیں پڑھ سکتے, میں درمیان سے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, فرمایا جس کو چاہتا ہوں گفٹ میں بیٹیوں کی لائن لگا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں گفٹ میں بیٹوں کی لائن, اور جس کو چاہتا ہوں ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا, بیٹوں کی بھی لائن اور بیٹیوں کی بھی لائن. جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دونوں ہی ہوتے ہیں. یہ جو روک رہے ہیں نا دو کے بعد نہیں, تو پھر یہاں ترسا کے اللہ دیتا ہے. پھر اگر نسل کو ایسے ہی پیدا ہونے دو کہ بھئی اللہ جتنی چاہے اولاد دے, تو ہو سکتا ہے آپ کی 4 بیٹیاں ہوں, پھر لائن سے 4 بیٹے ہو جائیں. لیکن جب آپ نے یہ بخل ہے نا طبیعت میں, کھاؤں کھلائیں گے کہاں سے, ان پہ تو خرچ کرنا پڑے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پھر اللہ بھی کہتا ہے میں ٹینشن ہی دوں گا تجھے. اور وہ بچہ بھی جو لڑکا بھی جو پیدا ہوگا نا, وہ ایک ہی انڈا, وہ بھی گندا. بولو گے یار ایک بچہ لڑکا ہوا اور وہ بھی کم بخت, بولو کسی کام کا نہیں. توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, نہ بہنوں کو ٹینشن سمجھا کرو اور نہ بیٹیوں. نبی نے بہنوں کی کفالت پہ بھی خوشخبریاں سنائی ہیں. تو قرآن یہ ان کے مشرکین مکہ کی نا حالت بیان کر رہا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے. سارا دن منہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے. آگے جلدی وسیع ختم کرتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام العبرہ, ان چوپایوں میں عبرت کا سامان. ہم ان کو سوکھا چارہ کھلا کے کیسے ان کے تھنوں میں تمہارے لیے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں. اور اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے کہ تو جا جگہ جگہ سے پھلوں کا رس چوس کے شہد کے چھتے بنا, اور راستے لمبے لمبے طے کر, تیرا رب تجھے راستے بھولنے نہیں دے گا. اور پھر اس کے پیٹ سے کیسا بہترین مشروب نکلتا ہے جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم, اللہ کے تصرفات دیکھو, اس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں موت دے دیتا ہے. بعض لوگوں کو اتنے بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ان کی کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, اللہ کے تصرف ہیں. اتنے ذہین لوگ اللہ بڑھاپے کی انتہا کو لے جاتا ہے, ان کی بچوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, ان بیویوں کو پیدا کیا جن سے بنین وحفظا, تمہیں بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے. ان سے جو جوان بیٹے بھی نعمت ہیں اللہ کی, تو اللہ بیٹیوں کو الگ بیان کرتا ہے, بیٹوں کی نعمت کو الگ بیان کرتا ہے. یہ بیٹے تمہارے لیے دست و بازو بنتے ہیں. پھر پوتے بھی دیے, اللہ بیٹوں کے ساتھ پوتوں کی نعمت کو بھی بیان کر رہے. اس لیے جوانی میں شادی کر لیا کرو تاکہ جوانی میں دادا بن کے پوتوں کی نعمت بھی دیکھ لو. اتنے بڈھے ہو کے 40 سال کی عمر میں شادیاں کر رہے ہیں کہ جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو خود لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں قبر میں. نہ بیٹے کی خوشیاں دیکھ سکتے ہیں, پوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پوتا تو خاندان پورا آباد ہوتا ہے جب بیٹوں کے ساتھ پوتے بھی ہو جائیں. تو جوانی میں سارے کام ہو جائیں. آپ جوانی میں دادا بننے کا مزہ ہے. پھر لوگ بولیں گے محلے کا دادا آ رہا ہے, پھر اچھا لگے گا. کون آ رہا ہے؟ دادا آ رہا ہے, بچ کے رہو. تو اللہ فرماتے پھر ان سے تمہیں بیٹ پوتے بھی دیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں اس نے کھانے کو دی.
اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا، اس وقت تمہیں دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی. اس نے اپنی قدرت سے تمہیں نکالا، بنا کے نا پورا کنسٹرکشن کا کام، ڈینٹنگ پینٹنگ مکمل ہو گئے، چل بھائی نکل باہر، بس اب کتنے دن پڑا رہے گا اندر، باہر نکل. ٹھیک ہے، باہر نکلتے ہو ایک عجیب دنیا نظر آتی ہے جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں تھی. یہ سب اللہ کے کام ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن سیکھنے کے لیے اس نے تمہیں آنکھیں دی، سننے کے لیے کان، اور سوچنے کے لیے دل اور دماغ، تاکہ اب تم دنیا میں آ کے سیکھو. ابھی تک تو تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، دیکھتے نہیں ہو ان پرندوں کی طرف جو آسمانوں میں کیسے تیر رہے ہوتے ہیں، کیسا ان کو بیلنس سے اڑنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، آسمان کی بلندیوں میں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا. یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اس نے جانوروں کے کھالوں سے تمہارے لیے مختلف چیزیں بنائی ہیں جن کو تم سفر میں استعمال کرتے ہو، خیمے لگاتے ہو، اس سے اوڑھ کے گرمی میں استعمال کرتے ہو. اور یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، فرمائی اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن ایسے بن جاتے ہیں جیسے جانتے نہیں. ینکرون کا مطلب انکار کا مطلب دل میں نہیں تسلیم کرتے، جاننے کے باوجود ایسے بنتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتا نہیں ہے. پھر اللہ نے ایک اہم آیت اس میں یہ بھی نازل کی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جب اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کرو نا، جیسے توبہ کی اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا میں، تو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. جب انسان توبہ کرتا ہے دوبارہ گناہ کی طرف توجہ جاتی ہے تو وہ جو لذت ہے نا وہ تھوڑی سی ہے، چند ٹکے ہیں وہ، اور اللہ کا عہد بہت قیمتی ہے. تو اس ایگریمنٹ کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت توڑا کرو. کیوں؟ انما عند اللہ هو خیر لکم، تم اس ایگریمنٹ پہ قائم رہو گے نا تو جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ اس لذت سے 1000 گنا بہتر ہے. ایک بات. دوسری بات، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جس لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ ویسے ہی فنا ہونے والی ہے. ایک تو تھوڑی بھی ہے اور ختم ہونے والی، ہمیشہ نہیں رہے گی. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تمہیں دے گا وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، اپنے آپ کو روکو گے، تو ہم تمہیں جتنا عمل کرو گے نا اس سے کئی گنا بڑھا کے اس کا اچھا بدلہ دیں گے. تو اس لیے بھائی توبہ پہ قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. پھر اللہ نے اس سورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا بیان، کیونکہ توحید کا مضمون بہت ہے نا، تو مشرکین تو حضرت ابراہیم کو مانتے تھے. اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ بت پرستی کے قائل نہیں تھے. کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا. پھر اللہ نے اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ. ہر وقت لٹھ لے کے فتوے بولو. جیسے وہ ایک قادیانی تھا نا، اس کو ایک صاحب دعوت دینے کے لیے گئے، مجھے خود وہ ان کا دوست واقعہ سنا رہا ہے. کہہ رہا ہے وہ قادیانی سامنے بیٹھا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ مرزا کی شکل ایسے گدھے جیسی جیسی تیری کتے جیسی شکل ہے نا. کہہ رہے ہیں وہ بدک گیا. اس نے کہا یہ کون سا تھا، اٹھ کے بھاگ گیا. تو یہ دین کی دعوت حکمت کے ساتھ ہے. وہ بھائی وہ جب بات سننے کے لیے بیٹھا ہے تو یہ کہنا کہ تیری شکل، تو یہ حکمت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کسی کو بھی دین کی دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اس طرح سے ان سے بحث کرو وہ طریقہ جو سب سے اچھا ہو. اور پھر یہ بھی فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ سے دعا بھی مانگو. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ ہے جو اپنے عمل کو اچھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی